اگر آپ مہنگا خرید کے سستا بیچتے چلے جائیں گے تو بھائی آخر کب تک؟ 3 ہفتے حکومت ایک آہنی دیوار بن کے، جو طوفان تھا مہنگائی کا، جو طوفان تھا تیل کی قیمت کا، وہ آپ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے، ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے۔ یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو۔ یہ پٹرول آپ دن میں 3 دفعہ گاڑی بھیجتے ہیں، 3 دفعہ پٹرول جلاتے ہیں۔ خدارہ رک جائیں، خدارہ جب آپ اپنا کمرہ چھوڑیں تو بتی بجھا دیں۔ یہ آپ کا اب قومی فریضہ ہے، اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتی بجھا دیں۔ کل آپ نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے بغیر وزراء سے پوچھے یہ کہا ہے کہ کابینہ کی 2 مہینے نہیں 6 مہینے کی تنخواہ، چاہے وہ ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ، وہ قطرہ ہم قومی خزانے میں ڈالتے ہیں تو بھائی وہ قطرہ ہی ہے، قطرے سے بھی کم ہے، مگر ایک لائٹ بجھانے سے تو زیادہ ہے، ایک پھیرا مارکیٹ کا چکر لگانے سے تو زیادہ ہے۔ تو آپ بھی ایک قطرہ ڈال، یہی قطرہ قطرہ دریا بنے گا۔ یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف ایک کہانی سناؤں گا۔ فیصل آباد سے تقریباً 50 میل دور ایک چھوٹا گاؤں، اور اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان، ایسی دکان نہیں جو آپ کو گلبرگ میں یا کلفٹن میں یا ڈیفنس میں یا F6 میں نظر آتی، ایسی دکان جس کے اوپر کوئی تختی نہیں ہوتی، کوئی نام نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے کونے میں وہ دکان ہوتی ہے، اور اس کو چلانے والے کریم بھائی کو پورا گاؤں جانتا ہے، اور کریم بھائی ہر شخص کو اس کے نام سے پہچانتے ہیں گاؤں کے۔ تو مہنگائی آ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چاول مہنگے ہو جاتے ہیں، گیہوں مہنگا ہو جاتا ہے، تیل کھانا پکانے کا مہنگا ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن کریم بھائی اپنی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب وہ قیمتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ بیوہ آتی ہے جو روز آ کے ½ کلو آٹا ان سے خریدتی ہے، کیونکہ 1 کلو آٹا خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہیں۔ یا کریم بھائی کے ذہن میں وہ مزدور آتا ہے جو رات کو جب ڈیلی ویجز کے بعد دن دہاڑی لگا کے کمائی کر کے اس دکان پہ آتا ہے سودا خریدنے کے لیے، تو 3 مرتبہ وہ میلے کچلے نوٹ 3 مرتبہ گنتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ چلے جائیں۔ تو کریم بھائی سوچتے ہیں کہ میں کیسے قیمت بڑھاؤں، تو وہ نہیں بڑھاتے۔ تو جب مہنگا خریدتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے وہ جو انہوں نے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر بیٹی کے بیاہ کے لیے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، پھر اپنے بھائی سے پیسے مستعار لیتے ہیں، پھر دور پار کے کسی رشتہ دار سے پیسے لیتے ہیں، اور آخر میں وہ ساہوکار جو 4-6% مہینے کے اوپر ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، مگر قیمت نہیں بڑھاتے۔ تو ایک دن وہ آتا ہے جب کریم بھائی خاموشی سے ایک بڑا سا تالا اس چھوٹی سی دکان پہ لگا کے اسی دکان کے اندر ایک چارپائی پہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کی بیوی کے، ان کے بچوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ میں آپ کو حکومت کی کسی پالیسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو IMF پروگرام یا یہ والی پالیسی یا PDL یا یہ والا ریٹ یا وہ والا ریٹ، یہ میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی آڑت ہو، کوئی چھوٹی کونے کی دکان ہو، کوئی گھر ہو یا کوئی ملک ہو، اگر آپ مہنگا خرید کے سستا بیچتے چلے جائیں گے تو بھائی آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو موٹا سا تالا لگانا پڑے گا اور اپنی دکان کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ 3-4 ہفتے ہو چکے ہیں، پورا خطہ جنگ اور آگ کے دھوئیں میں بالکل دھندلا چکا ہے۔
ماں سوا آگ کے، ماں سوا طوفان کے، ماں سوا میزائل کے، ماں سوا ڈرون کے، ماں سوا گرتی ہوئی مکانوں کی دھمک سے، ماں سوا اس کے آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس پورے وقت میں 3 ہفتے حکومت ایک آہنی دیوار بن کے، جو طوفان تھا مہنگائی کا، جو طوفان تھا تیل کی قیمت کا، وہ آپ کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ آپ کو یہ معلوم ہے، سب آپ کو بتا رہے ہیں، تقریباً 130 ارب روپے، 129 اگر میں اسپیسیفکلی کہوں، ارب روپے خرچے گئے۔ پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے، ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے۔ یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو، اور وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کے حکم کے ذریعے ہم پیش کرتے رہے، وہ چھوٹے چھوٹے حقیر نذرانے، چاہے وہ وزراء کی تنخواہ تھی، چاہے وہ 50% پیٹرول میں کٹوتی تھی، چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا، مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا، ارسپانسبلٹی سے خرچ نہیں کیا گیا۔ مگر میرے بھائیوں دوستو، آخر کب تک یہ انسسٹینیبل ہو رہا تھا؟ آپ سوچیں، جس طرح کریم بھائی کی میں نے ایگزامپل دی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ اسکول کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، کچھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، ہمارے ہاں بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے جتنی امپورٹ کرنی ہوتی ہے، ہم خزانے میں وہ ذخیرہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ذخیرہ گھٹنا شروع ہو جائے، جس کو ہم فورن ریزروز کہتے ہیں، تو وہ کب تک گھٹے گا اور کتنا گھٹے گا کہ اس سے پہلے ہم بریک لگا دیں؟ تو ہمارے پاس جو چوائس تھی وہ یہ ہے کہ ہم تیل کی قیمت پاس کر دیں یا تیل لا ہی نہ سکے، یعنی جو ڈالر چاہیے تیل لانے کے لیے وہ ڈالر ہی نہ رہیں۔ تو ہم نے ارسپانسبلٹی نہیں، رسپانسبلٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر حکومت کے خزانے میں اتنی جگہ نہیں ہے تو اس تیل کی بڑے بھاری دل سے اس تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے اس کو پاس آن کر دیا جائے، مگر پاس آن غریب پر نہیں کیا جائے، غریب پر نہیں کیا جائے۔ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پرائس بڑھائیں، مگر صرف ان لوگوں پر، وہ بھی بھاری دل سے، جو صاحب حیثیت ہے۔ تو اس ملک میں غریب کو بچائیں۔ تو اس ملک میں غریب کون ہے بھائی؟ آپ صبح نکلتے ہیں تو کوئی امیر زادہ تو آپ کو بس میں سفر کرتا نہیں ملتا، تو بسوں کے کرائے جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بھی، پنجاب میں بھی اور دیگر صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ مفت کر دی گئی۔ اور غریب کون ہے؟ اور غریب ہمارا کسان ہے، وہ دہقان ہے جو گرمی میں، شدت میں آ رہی ہے گرمی، ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے پسینے سے شرابور اپنے کسان جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیبل پہ اناج آ سکے شام کو۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1500 روپے پر ایکڑ غریب کسان کو دیے جائیں، جس کے پاس 25 ایکڑ تک کی زمین ہے، امیر اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ تو غریب کو بچایا گیا۔ اور غریب کون؟ اور غریب ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، مڈل کلاس، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، کام کرنا ہے، ڈلیوری کرنی ہے۔ تو ان کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 100 روپے 1 لیٹر کے پیچھے ان کو تحفظ دیا جائے۔ اور ہم نے باقاعدہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر روز کا 1 لیٹر موٹر سائیکل میں ڈلتا ہو تو 22 لیٹر بنتے ہیں، تو وہ 20 لیٹر جو بنتے ہیں ان کے اوپر 100 روپے تک کی سبسڈی دے دی گئی، یعنی جو بھی مارکیٹ میں قیمت ہوگی وہ 100 روپے کم دیں گے۔ اور غریب کون؟ اور غریب وہ ہے جو بس پہ ٹریول کرتا ہے۔ آپ جائیں، لاری اڈے جائیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں،
لاہور کا لاری اڈا ہے، دیکھ کر بتائیں وہاں پہ کوئی کرولا، کوئی سیوک، کوئی بڑی گاڑی، کوئی مرسیڈیز کھڑی ہو. اور غریب لوگ ہیں یار. غریب وہ ہے جو لاری اڈے پہ بس لیتا ہے اور بس لے کے جاتا ہے یہاں سے ڈیرہ غازی خان تک، وہ ہے غریب. تو اس کے لیے 100 روپے ڈیزل، یعنی وہ تمام بسیں جو شہروں کے درمیان چلتی ہیں ان کو 100 روپے پر لیٹر کی سبسڈی دی جا رہی ہے، اور بسوں کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے ماہانہ. مگر اس ہدایت کے ساتھ، اور سخت ہدایت کے ساتھ، کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے خزانے سے لیں گے تو اب آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. اسی طرح آپ جو روز کھانا کھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے چلتا ہے؟ آپ کا فروٹ کوئٹہ سے چلتا ہے، خضدار سے چلتا ہے، پشاور سے چلتا ہے، اور آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو ٹرکوں پہ آتا ہے. یا گندم چلتی ہے اور پورے ملک میں پھیلتی ہے تو ٹرکوں پہ جاتی ہے. یا چاول ہے، وہ اگر آپ نے کھانے ہیں تو وہ ٹرک پہ لادا جاتا ہے، پھر گودام میں لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پہنچتا ہے دکان تک. تو یہ تمام چیزیں جن سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے، ان کے اوپر بڑے ٹرک پہ 80,000 روپے ماہانہ تک کی سبسڈی، ہر لیٹر کے پیچھے 100 روپے ڈیزل پہ، اور چھوٹے ٹرکوں پہ 70,000 روپے کی سبسڈی اور 100 روپے پر لیٹر کی. تو ٹرکوں کے ذریعے جو کھانے پینے کا سامان جاتا ہے اسے بھی بچا لیا. غریب بچہ جو روزگار کی شکل میں موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے اسے بھی بچا لیا. وہ غریب مزدور جو بس لے کر جاتا ہے دن کی دہاڑی لگانے اسے بھی بچا لیا. وہ تمام لوگ جو شہر اپنے ماں باپ کو ملنے اپنی نوکری کے سلسلے میں ٹریول کرتے ہیں بسوں کے اوپر، ان کو بھی بچا لیا. تو صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جو موٹر گاڑیاں 1 کروڑ روپے کی چلا رہے ہیں، ان لوگوں پہ کچھ اضافی بوجھ پڑا ہے، باقی سب کو بچا لیا. پرسوں تک یہ بات سامنے آئی کہ آپ نے غریب کو تو بچا لیا، چلے مانتے ہیں، چلے آپ نے موٹر سائیکل والے لوور مڈل کلاس کو بھی بچا لیا، مانتے ہیں، مگر مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ تو کل وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، جیسے پہلے وہ 3-4 ہفتے ایک دیوار بن کر یہ جو پرائس انکریز آ رہی تھی اور ایک عام آدمی کے درمیان کھڑے تھے، اسی طرح انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ لیوی کے 80 روپے کاٹ دیے جائیں پٹرول کی قیمت سے. تو کل رات سے پٹرول کی قیمت 378 روپے ہو گئی اور موٹر سائیکل کے لیے 278 روپے ہو گئی. یعنی مڈل کلاس کے لیے 378 روپے ہو گئی اور غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس کے لیے 278 روپے ہو گئی، کیونکہ اس کو 100 روپے کی اب 378 پہ سبسڈی ملے گی. یہ تو جو آپ کی اناؤنس ہوئی تھی پرائس، اس سے بھی کم ہے بھائی. یہ پٹرول آپ دن میں 3 دفعہ گاڑی بھیجتے ہیں، 3 دفعہ پٹرول جلاتے ہیں. خدارہ رک جائیں، خدارہ جب آپ اپنا کمرہ چھوڑیں تو بتی بجھا دیں. یہ آپ کا اب قومی فریضہ ہے. اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتی بجھا دیں. کل آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ میں نے بغیر وزراء سے پوچھے یہ کہا ہے کہ کابینہ کی 2 مہینے نہیں 6 مہینے کی تنخواہ، چاہے وہ 1 قطرہ ہو، 1 قطرہ، وہ قطرہ ہم قومی خزانے میں ڈالتے ہیں. تو بھائی وہ قطرہ ہی ہے، قطرے سے بھی کم ہے، مگر ایک لائٹ بجھانے سے تو زیادہ ہے، ایک پھیرا مارکیٹ کا چکر لگانے سے تو زیادہ ہے. تو آپ بھی 1 قطرہ ڈال دیں، یہی قطرہ قطرہ دریا بنے گا، اور اسی دریا کے اندر انشاءاللہ ہم ترقی کا سفر جاری رکھیں گے.